26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का आप कह सकते हैं स्याह तरीन बाब है, दोनों तरफ से शहादतें आप कह सकते हुई हैं, उसका हमें दुख भी है। लेकिन थाना रमना में जो पर्चा दर्ज हुआ उसमें कहा गया कि 26 नवंबर में जो रेंजर के जो जवान शहीद हुए हैं उनकी साजिश अडयाला जेल में हुई और उसको अमली जामा अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी ने फिर हमाद और ये सारे मिलजुल के इन्होंने सारा साजिश करके उन लोगों को कत्ल किया यानी शहीद किया है। इस पर बताइए कि ये तो अबैटमेंट लॉ इस तरह यूज़ हो रहा है जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ था, इतना लंबा काम, और वज़ीरुल्लाह जान ने तो उसी दिन उसके भाई का इंटरव्यू नशर कर दिया था जिसके नतीजे में पकड़ा भी हो गया। बताइए। देखिए, रेंजर्स के जो आदमी जिस वक्त वहां पे उनकी शहादतें हो रही हैं, कुचले जाते हैं गाड़ी के नीचे आके, तो उसी एक रेंजर के सिपाही का भाई उसी वक्त इंटरव्यू देता है मतीउल्लाह जान को जी। वो इंटरव्यू वायरल हुआ, आपने भी देखा, हमने भी सुना, सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद हॉस्पिटल में भी उसने बयान दिया। मैं गुजारिश ये करूंगा, वो चश्मदीद गवाह है मौके का, चश्मदीद गवाह जब ये कहे कि गाड़ियां गुजर रही थी, उन्होंने गलती से जो है एक्सीडेंटली उनकी डेथ हुई है, उन्हें कोई किसी ने दानिस्ता या जानबूझकर किसी ने इन रेंजर वालों को गाड़ी के नीचे नहीं दिया। इन हालात में हालात मशकूक हैं, लिहाजा जब आपने सैकड़ों बंदे मार दिए। इकबाल साहब, आपके प्रोग्राम बताता जाऊं, यहाँ लाहौर में एक एसएसपी ने कत्ल किया था, शहबाज ततला एडवोकेट, उसकी लाश को तेजाब में उसने वो मेट कर दी थी। ये भी आपको शायद याद होगा, मशहूर बात। तो अब ये लाशें जितनी भी हैं ये नहीं बता रहे, दुश्मन भी लाशें वाले कर देते हैं, इन्होंने लाशें वाले नहीं की, ये सैकड़ों में हैं। अभी हमारे पास जो डाटा आ रहा है पीटीआई तो खुद कह रही है कि 13 है, पीटीआई खुद 13 कह रही है सर। अभी मैं गुजारिश करूं, मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रहा हूं और फौजदारी का, मैं क्रिमिनल साइड का मैं वकील हूं, मैंने आईजी तक के मुलजम बनाए हुए हैं अपने केसेस में। लेकिन मेरे घर जब पुलिस आती थी तो मैं इसलिए बयान नहीं देता था कि अगर मैंने बयान दे दिया कि मेरे घर पुलिस आई है या उन्होंने रेड किया है तो कहीं वकला के अंदर खौफ और हरास पैदा ना हो जाए। अच्छा। और ये पीटीआई की अच्छी एक मनसूबाबंदी है, जो उनको डेड बॉडीज मिली हैं अभी उनके बारे में वो बयान दे रहे हैं और बाकी डाटा कलेक्ट हो रहा है। इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में, चाहे हमें 10 दिन लगे, महीना लगे, हम वो कलेक्ट कर रहे हैं पूरे का पूरा डाटा। आपको पता है आईजी फरार हो गया है इस्लामाबाद का, नहीं हमें वो इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं है, वो इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा। वो उससे बयान लेना चाहते हैं, वो बयान नहीं दे रहा हुकूमत के हक में, वो वहां से आके कहीं एडमिट हो गया लाहौर में। अच्छा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, अब हुकूमत डाल रही है सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे कि हमारे सिपा सलार ने ये कर दिया। अब सिपा सलार कहता है कि हमारा तलक वास्ता नहीं है, ये हुकूमत का और जो थे आए थे लोग जुलूस वाले, ये उनका मामला है। तो इन हालात में जब ये मलबा एक दूसरे पे डालने पे आ जाए तो इसका मतलब अगली लाइनें आप खुद ही समझ जाए क्या होने जा रहा है। आप किसी जगह शादी पर है तो हम आपसे 1-2 सवाल कर लेते हैं, बाकी फिर हमारा पैनल से हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात हैं, तो मुस्लिम लीग नून की तो लाइफ लाइन है कि मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि तो वो तो फिर कई मुतालबा सामने आएंगे। तो ये क्या पीटीआई इस हद तक नीचे आ गई है या वो इत्माम हुज्जत पूरी कर रही है? वजह असल में क्या है कि मुज़ाकरात अब वो कह रहे हैं करें तो हुकूमत भाग रही है? उसमें गुजारिश ये है, क्योंकि बंदे का, मैं माफी चाहूंगा, फिर बंदे बहुत सारे मर गए हैं, अब उसको संभालना बहुत मुश्किल है। अच्छा। अब घर घर, गांव गांव और हर शहर में इसकी आग जो है भड़क रही है, ये चिंगारी किसी वक्त भी फट सकती है। लिहाजा इन हालात में मुज़ाकरात अगर कोई करती है पीटीआई हुकूमत से या हुकूमत पीटीआई से करती है, तो ये हुकूमत अपनी जान छुड़वाने के लिए सब कुछ कर रही है कि सारा मलबा किसी और पे डाला जाए, खुद हुकूमत पे ना डले। अब वो हालात नहीं रहे, जैसे आपने जिक्र किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो एफआईआर हुई थी, ये इस तरह की एफआईआर में गुजारिश करूं, वो हालात नहीं रहे 77 वाले। अब क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत एक्टिव है, इन हालात में हर आदमी के पास अब खबर 2 मिनट में पहुंच जाती है, तो लिहाजा इस वक्त अवाम के पास अवेयरनेस आ चुकी है। लिहाजा इन हालात में आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। जब अवाम निकलेगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। लास्ट बताइए कि जनरल रिटायर फैज हमीद, क्योंकि आईएससी का तो बल्कि पॉलिटिकल विंग होता है, सारी सियासी पार्टियां, पीपल पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, सबसे उनके राब्ते थे। अब वो पीटीआई जो बानी है उनके वादा मुआवजा बनेंगे या फैसिलिटेटर बन रहे हैं? यानी एक ये भी है कि इकट्ठे सबूत करके उन्हें किसी ठिकाने लगाना है
یا خود بھی وہ اس وقت ہاٹ واٹر میں ہیں؟ نہیں، میں گزارش کروں گا، جتنا بڑا واقعہ یہ اسلام آباد کا ہو چکا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. کبھی بھی نہتے عوام پہ گولی نہیں چلائی جاتی. گولی کس مقصد کے لیے چلائی، کیوں چلائی، کس کے کہنے پہ چلائی، یہ سارے معاملات کے سوالات کا جواب ہم آنے والے دنوں میں دیں گے آپ کو، اور اس کا ہم مواد اکٹھا کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس ثبوت آ جائیں گے تو انشاءاللہ پوری قوم کو بتائیں گے کہ یہ عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے. نہیں، فیض حمید کے ساتھ یہ تو جواب دے دیں نا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو نفی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں گزارش کروں گا، بینگ این آفیسر، آپ بھی ایک ماشاءاللہ بہت بڑے بیوروکریٹ ریٹائرڈ افسر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے جب آپ آفیشیل ڈیوٹی پہ کوئی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے، عوام کے، یا نقصان میں ہوتا ہے، تو وہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ڈیوٹی کے دوران ایسا کوئی بھی کام جس سے کوئی نقصان ہوا ہو وہ جرم نہیں ہوتا، یہ قانون بھی کہتا ہے. اور آپ بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹمنٹ میں اس میں پروسیڈ ہوں گے. ابھی دیکھیے صحیح، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ہم وکلا سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم وکلا زندہ ہیں. آپ کو صاف بتا دوں، نو ڈاؤٹ ہماری کچھ لیڈرشپ آسما جہانگیر کی روح تڑپ رہی ہے کہ اس کا گروپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر فوجی عدالتوں کو کس طرح تحفظ دے رہا ہے، اٹارنی جنرل کس طرح بیان دے رہا ہے فوجی عدالتوں کے بارے میں. تو لہٰذا آنے والے وقتوں میں ہم ایک پیرلل سسٹم نہیں بننے دیں گے ملک کے اندر عدالتوں کا. عدالت کا نظام جو ہے ہر ادارے کا. تو کیا سپریم کورٹ دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی؟ سر میں گزارش کرتا ہوں، آپ کو اب دنوں کی بات ہے، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ باجوہ صاحب. آپ سے سوال کر رہے ہیں اپنا اورنگزیب برقی صاحب. باجوہ صاحب چلے گا، آواز آ رہی؟ جی برقی صاحب، میں کہہ رہا ہوں یہ برٹش ہائی کمشنر نے کیوں بیان دیا ہے کہ جو ہوا اسلام آباد میں صحیح ہوا ہے؟ جناب برٹش ہائی کمشنر ہو یا کوئی بھی ہائی کمشنر ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جب آپ بات کریں گے اپنے ملک کی، اپنے عدالت کی، اپنے اداروں کی، جو چشمدید گواہ ہیں، جو زخمی ہیں، جو پڑے ہوئے تھے، جنہیں بعد میں اٹھا کے لے جایا گیا، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ہمراہ جو لوگ تھے ان میں کس کس کی لاش انہوں نے دیکھی. اس کا جواب کون دے گا؟ گولی کیوں چلائی، اس کا جواب تو ہمیں چاہیے. یہ برٹش ہائی کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے. بی بی سی لندن کو آپ کے وزیر اطلاعات نے جو نوٹس بھیجا تھا اس کا پھر جواب بی بی سی لندن نے جو دیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا. بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، مہربانی. جی انعام شیخ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سے آتے ہیں ہم مذاکرات. کیا تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے بغیر ایکسیپٹ اگر انہوں نے کیے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ عوام تک آگاہی پہنچانے کے لیے. اقبال بھائی آپ کا پروگرام کیونکہ آپ کے بہت زیادہ گرفت ہے ان چیزوں کے اوپر اور آپ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، آپ خود بھی کافی اس کے اوپر جانتے ہیں چیزوں کو اور بہت باریک بینی سے جانتے ہیں. کبھی بھی جب دو فریقین کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اسی صورت ہوتے ہیں جب دو فریقین برابر کی حیثیت میں آ جائیں. اگر ایک فریق اوپر چلا جائے اور ایک نیچے چلا جائے تو بات بن نہیں پاتی. اور ہمیشہ مذاکرات کے اندر آپ بھی جانتے ہیں امپائر ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس کو ڈیسائیڈ کروا رہا ہوتا ہے. اس صورت میں پتہ نہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. مذاکرات بالکل ہو رہے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نون لیگ وہ نہ ہڈی نگل سکتی ہے اور نہ ہی وہ ان کو ہو رہے، مطلب وہ بالکل ایک کیچ 22 پوزیشن میں آ چکے ہیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اب پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی وزراء ہیں اور جتنے بھی ان کے اسپوکس پرسن ہیں وہ سارے اس ٹائم اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح مذاکرات کے ماحول کو خراب کر دیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ظاہر، وہ اس میں تو وہ میں سمجھ کا سٹانس درست اس لیے ہے کہ پنجاب میں حکومت ان کی ہے، فیڈرل میں ان کی ہے، جو بھی ان کے کیسز ہیں ختم ہیں، جو ٹھکانے مال لگانا تھا لگا چکے ہیں. جی اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو مسلم لیگ نون ہی اس کی مخالفت کرے، وہ تو بینیفیشری ہیں. تو پھر کون آدمی ہے ان کو صاحب؟ پیپل پارٹی سوئی ہوئی ہے تو اپنے طور پر نہ اس طرف ہے نہ اس طرف. سر پیپل پارٹی تو ہومیوپیتھک ہے نا اس ٹائم. ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے، اور یہ بیچ میں امپائر مذاکرات کروا رہے ہیں
اور ہم مذاکرات ہونے ضرور ہیں. اب جتنا مرضی اس سے رائے فرار اختیار کریں, جو مرضی کوشش کریں, نون لیگ کی آپ نے جس طرح بجا فرمایا کہ پوری کوشش ہے کہ صرف فرار کیا جائے, کیونکہ ان کو تو بینیفیشری ہیں, ان کو تو سارے بینیفٹس ملے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن دوبارہ سے ہوں, چاہے وہ اب 6 ماہ بعد ہوں یا سال بعد ہوں, لیکن دوبارہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. وہ فارم 47 45 والی کہانی وہ نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس صورتحال کے اندر اب نون لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نون لیگ کو پتا آج اگر انتخابات ہو گئے, ابھی آپ 100 بندہ کھڑا کر لیں, کم از کم 85 بندے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ کو نتیجہ تو سڑک کے اوپر ہی مل جاتا ہے. اور الیکشن میں جانا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی بالکل وائپ آؤٹ کر جائے گی. یہ نون لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو نون لیگ کیسے چاہے گی مذاکرات کرنا؟ اب زبردستی ان سے مذاکرات کروائے جائیں, یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. آپ نے سنا ہوا ہے فواد چودھری صاحب کی بیانات سنے ہیں, فیصل واڈا کے آپ نے بیانات سنے ہیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں قومی حکومت تشکیل دیں. یہ ایک نیا نسخہ دے رہے ہیں کہ جی چلیں سارے ہی مل کے حکومت کر لیں. یہ قومی حکومت شاید نہ بن پائے, بلکہ اس میں یہ ہوگا مذاکرات کو آگے لے کے چلا جائے گا اور اسی میں کچھ نہ کچھ نکلے گا. جی برکی صاحب, یہ پاکستان پیپل پارٹی نے سارے کانسٹیٹیوشن عہدے لے کے اپنا پورا فٹ ہو گیا اور سندھ کو وہ چھوڑ نہیں رہی. اب اس دوران بھی پیپل پارٹی کو سیاسی کوئی ذہانت کا مظاہرہ نہیں کر رہی کہ آئندہ بھی کسی کو جواب دینا ہے. اگر حکومت سے آج نکل جاتے ہیں تو راستہ صاف ہو جاتا ہے. یہ بددیانتی کیا ہے؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ارینجمنٹ تھا گورنمنٹ کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, برائی کو اٹھا کے رکھنا ہے. ہاں, ہم آپ کو مطلب ہے پنجاب میں مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کا نام. کیا میرے صاحب کا گورنر تو ٹیلی فون کرتا ہے, وزیر اعلیٰ ٹیلی فون سنتی ہے, پھر رعایت بھی کرنی چاہیے. کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سنتی تو ہے, مگر ہے کہ یہ جو ہے نا, اب مین مسئلہ جو ہے اگر پیپلز پارٹی چاہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہلا سکتی ہے. ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ اگر ودرا کرے تو ان کی سمپل میجورٹی بھی نہیں رہتی. اور اس پہ یہ میرا خیال ہے وہ جو ان کے ہیں اپریہینشنز پیپلز پارٹی کے, وہ ان سے ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ جی وہاں ہو رہا ہے, کمیٹی بنی ہوئی 2-3 پیپلز پارٹی کے 2-3 ان کے ہیں, وہ کام چلا رہے ہیں. مگر پیپلز پارٹی سٹانس لے گی اس پہ فائنل آن 27 دسمبر. اچھا, وہ کیوں؟ ہماری 26 کو میٹنگ ہے گڑی خدا بخش میں سینٹرل ایگزیکٹو کی, اس کے بعد 27 کو پبلک میٹنگ ہے بی بی کی ڈیتھ اینیورسری کی. نہیں, وجہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں, نہیں میں بتاؤں کہ آپ لوگوں نے جب ابھی پچھلے دنوں مذاکرات ہوئے ہیں آپ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور وہ بھی فائنل انہوں نے کہا کہ اب ایک اور چانس ہم اسحاق ڈار کو دے دیتے ہیں. وجہ یہ کہ پاکستان پیپل پارٹی کا رول نہایت گھنونا ہے, اور میں سے اگینسٹ دا پبلک ہے کہ پبلک کے رائٹس جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں, مہنگائی ہے, ادارے تباہ برباد ہیں, پولیس گردی ہے, عدالتیں ان کے یہی ان کی وجہ سے یہ آئینی بینچ جو سارا پٹھا بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ باتیں ورکرز کی بھی رینک اینڈ فائل نے اس وقت ایجیٹیٹ کی ہوئی ہے ٹاپ لیڈرشپ پر, دے نو اٹ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دے ول بی ڈیبیٹ. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں زرداری صاحب باتیں سنتے ہیں؟ وہ تو اٹینڈ نہیں کریں گے. اچھا, بلاول صاحب کریں گے. بلاول کیونکہ وہ تو ہی از اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ. اوکے.